پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک اہم سوال کے بارے میں، ایک ایسا سوال جو ہر پی ٹی آئی سپورٹر ووٹر کے دماغ میں ہے، جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ سوال جو ہے وہ لازمی آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے پیارے پاکستانیوں کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے، خان صاحب جیل سے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، تو جن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، پریس کانفرنس کی، کیا خان صاحب ان لوگوں کو واپس پارٹی میں لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ کافی سارے لوگوں نے، آپ کہہ لیں کہ 90% لوگوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑا، پریس کانفرنس کی، اور کچھ لوگ بڑے گھٹیا تھے اور نیچ تھے، اصل چہرے جو ہے وہ ان کے کھل کے سامنے آئے۔ ان لوگوں نے نہ صرف پریس کانفرنس کی بلکہ جو ہے وہ خان صاحب پہ تنقید بھی کی، پی ٹی آئی پہ بھی تنقید کی، اور دوسری پارٹیوں کو جوائن کیا، جس میں جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان تھا، جو 9 مئی سے پہلے بڑے نعرے لگاتا تھا، خان صاحب کے حق میں باتیں کرتا تھا، اور 9 مئی کے بعد ان صاحب نے جو ہے وہ بڑی گھٹیا زبان استعمال کی خان صاحب کے خلاف، اور آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ اوقات، ان لوگوں کی پہچان بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے تھی۔ بہرحال سوال یہ ہے پیارے پاکستانیوں کہ جب حالات بہتر ہوں گے، خان صاحب باہر آئیں گے، تو کیا خان صاحب ان لوگوں کو واپس پارٹی میں لیں گے جنہوں نے جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑا، پریس کانفرنس کی؟ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کلپ چل رہا ہے، سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے، اور یہ کلپ سننے کے بعد آپ کو بھی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ خان صاحب ان لوگوں کو واپس لیں گے یا نہیں لیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ سنیں۔ یہ کلپ ہے شیر افضل مروت صاحب کا، جو خان صاحب کے وکیل ہیں، بڑے دلیر وکیل ہیں، ڈٹ کے کھڑے میں ہیں ان حالات میں بھی، حالات آپ کے سامنے ہیں، تو اس بندے کو تو بھائی دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اور سلوٹ ہے۔ تو یہ آپ سنیں شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ صاحب کے حوالے سے دو میری چونکہ پرسنل ایک انٹریکشنز ہیں۔ ایک اسد عمر صاحب کے کہنے پہ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک جا کے ان کو ریکویسٹ کی کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اسد عمر صاحب اس کو ریگریٹ کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں واپس آنا ہے۔ جی میں خود، مجھے میسج دیا، میں خان صاحب کے پاس لے گیا۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، جس پہ میں نے خان صاحب کو زمان پارک جا کے ریکویسٹ کی کہ جی چونکہ وہ ہمارے سیکرٹری جنرل تھے، میں ان کا ابھی تک وکیل تھا، یعنی تمام کیسز میں، اور میرے موکل رہے ہیں، اور بہت ہی ان کی ڈیسنسی، ایک ریسپیکٹفل کریکٹر ہیں، ہمیشہ ہم نے ان کا احترام کیا ہے۔ خان صاحب نے اس وقت مجھے انکار کیا کہ ان کو نہیں لیں واپس، کہ انہوں نے کہا کہ یہ فواد چودھری اور 4-5 اور جو کہ 9 مئی کے فوراً بعد جنہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ورکر کا حوصلہ توڑا ہے، تو اور انہوں نے را کول دی ہیں، لوگوں نے ان کا سوٹ فالو کیا ہے، تو لہٰذا میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ واپس آیا 4 دن کے بعد، اسد قیصر صاحب بھی ان کے لیے میرے پاس آ گئے کہ آپ نے دوبارہ خان صاحب کو پاس جا کے کہنا ہے۔ اسد قیصر صاحب کی ایما پہ میں دوبارہ خان صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی کہ میں کچھ کام کے سلسلے میں ادھر لاہور آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اسد عمر والی بات کے لیے آنا چاہتے ہو تو نہ آؤ۔ یہ بہت اہم انکشاف تو کیا ہے۔ میں دوبارہ چلا گیا خان صاحب کے پاس، دوبارہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی، پھر آپ گئے، پھر اور اسد عمر صاحب چاہتے تھے کہ خان صاحب اس کو واپس لے، لیکن خان نے انکار کیا۔ کل میں نے ایک میڈیا ٹاکس کی ہے، خان صاحب کو 5 لوگ ہمارے پاس اور آنا چاہتے ہیں، جس میں خان صاحب نے، میں نے کہا میڈیا ٹاک میں کہ ایک شخص کو لینے سے خان نے انکار کیا۔ اچھا، وہ ایک شخص کون ہے آپ بتائیں گے؟ اور وہ جو ایک شخص ہیں، چونکہ وہ اگر میں نے اس کا نام بتا دیا تو رہی صحیح اس کی جو تقریم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو لہٰذا خان صاحب نے بات کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب کے بیان پہ میں ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ اب شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جی اسد عمر صاحب، انہوں نے بھی 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں اور ساتھ سیاست ہی چھوڑتا ہوں، اور پھر یہ اب شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کے بعد یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، خان صاحب زمان پارک لاہور میں تھے۔ تو شیر افضل مروت صاحب خان صاحب کے پاس گئے اسد عمر کی یہ بات لے کے کہ بھائی وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے ایگری نہیں کیا اور کہا کہ بھائی اس کو میں نے پارٹی میں واپس نہیں لینا۔ یہ اسد عمر کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ اب اسد عمر جیسا بندہ جو ہے وہ خان صاحب واپس لینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ اسد عمر کوئی الیکٹیبل نہیں تھے، کسی دوسری پارٹی سے نہیں آئے ہوئے تھے۔ اسد عمر نے ایک بہت بڑی نوکری چھوڑی ہوئی تھی اپنی، اس وقت ان کی کو 50-60 لاکھ تنخواہ تھی، وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ اور ایون آپ یہ دیکھیں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، اسد عمر کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر بنایا گیا تھا، اور پھر
ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اسد عمر بڑے ناراض بھی ہوئے تھے اور خان صاحب نے اس کے بعد بڑا آپ کہہ لیں کہ ان کو سپورٹ کیا اور کہا کہ بھائی آپ واپس آ جائیں, اور پھر اسد عمر مان گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے قریبی تھے اور پارٹی کے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بھی تھے اسد عمر صاحب, بڑا ان کو عہدہ دیا ہوا تھا, اور خان صاحب بڑی ان کی عزت بھی کرتے تھے اور اچھے انسان ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسد عمر جیسا بندہ وہ خان صاحب واپس جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں, اور خان صاحب نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ ورکرز کا حوصلہ توڑا. 9 مئی کے فوراً بعد ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی, کسی قسم کی کوئی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے اوپر کوئی چیز برداشت ہی نہیں کی. تھوڑا سا کسی نے فون پہ دھمکایا اٹھایا تو یہ فوراً ہی ٹوٹے اور جا کے ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی, اور انہوں نے ورکرز کا حوصلہ توڑا, اور ان کو دیکھ کے پھر کچھ اور لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی. تو اگر یہ شروع سے ہی ڈٹ جاتے, اس میں 4-5 لوگوں کا شیر افضل مروت صاحب نے نام لیا, جس میں فواد چودھری, یہ اسد عمر اور کچھ اور لوگ, اگر یہ اس وقت شروع میں ڈٹے رہتے, پریس کانفرنس نہ کرتے, تو شاید آگے جو پھر لوگوں نے پریس کانفرنس کی شاید وہ بھی نہ کرتے. تو یہ شروع سے ہی بالکل لیٹ گئے. ان کو دیکھ کے پھر دوسرے لوگ جو تھے پارٹی کے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی. یہ دیکھ کے جو بیچارہ نیچے ورکر تھا عام, اس کا بھی حوصلہ ٹوٹ گیا, بھئی جب اوپر والے چھوڑ گئے ہیں تو نیچے والے نے پھر کیا کرنا ہے. تو اس طرح پھر خان صاحب نے جو ہے وہ منع کیا شیر افضل مروت صاحب کو کہ بھائی اس کو جو ہے ہم نہیں لیں گے. تو یہاں سے یہ بات جو ہے وہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جن لوگوں نے, اگر اسد عمر کی جگہ نہیں نہ بن رہی تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں, آپ خود اندازہ لگا لیں. اور آپ یہ دیکھیں پیارے پاکستانیوں, یہ اتنے بڑے بڑے پھنے کھاں اور سیاست دان بنتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور ایک فون کے اوپر یہ سارے ڈھیر ہوئے. ان سے بہتر تو یہ بچیاں تھیں, یہ بہنیں تھیں, یہ بیٹیاں تھیں. صنم جاوید, طیبہ راجہ, ان کو گرفتار کیا گیا اور آج تک یہ گرفتار ہیں. ان کی کئی بار ضمانت ہوئی, عدالت میں ان کی ضمانت ہوتی ہے, یہ باہر آتی ہیں, باہر وہ ڈالے پھر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو 9 مئی سے لے کے اب تک آپ کہہ لیں کہ ظلم تشدد سارے حربے ان کے اوپر آزمائے گئے, لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ گیو اپ نہیں کیا. یہ بچی ہیں ابھی آپ کہہ لیں 20-25 سال عمر ہوگی ان لوگوں کی, تو یہ لوگ نہیں ٹوٹی, بچیاں ہو کے, عورتیں ہو کے, لڑکیاں ہو کے. اور یہ جو 50-50 سال 60-60 سال کے ہو گئے پھنے کہاں, جن کی ساری عمر ہی سیاست میں جو ہے وہ تھی, یہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ لیٹ گئے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ صنم جاوید جو ہیں, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا لاہور میں, اور یہ مریم نواز کے خلاف یہ الیکشن لڑیں گی. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا صنم جاوید کو, اور یہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑیں گی, تو آپ کو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے مریم نواز کی ضمانت جو ہے وہ ضبط ہو جانی ہے. تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, ہوپ فلی یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں ان کے راستے بند ہیں, وہ واپس پارٹی میں جو ہے وہ نہیں آنے لگے. اگر اسد عمر جیسا بندہ نہیں آ سکتا نا, تو پھر کسی کا بھی جو ہے وہ کوئی چانس نہیں ہے. تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں تھوڑی سی بات کریں گے پرویز خٹک کے بارے میں. آپ سب اسے بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, پاکستان کا جو ہے وہ سابقہ وزیر دفاع اور KPK کا وزیر اعلیٰ, جس کو خان صاحب نے بڑی عزت دی, اور خان صاحب کی وجہ سے ہی یہ صاحب وزیر اعلیٰ اور وزیر دفاع بنے تھے. لیکن اس بندے کو جو ہے وہ عزت راس نہیں آئی, یہ کونسلر بننے کی اس بندے کی اوقات نہیں تھی. تو 9 مئی کے بعد انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور خان کو چھوڑا, PTI کو چھوڑا, پھر خان پہ تنقید کی, پھر اپنی ہی پارٹی بنا لی, اور پھر یہ بھی دھمکی لگائی کہ میں جو ہے وہ پارٹی کو توڑ دوں گا, PTI کو, اور اب اس کے بندے جو ہے وہ میری پارٹی میں آ جائیں گے. وہ پھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا تیری گنے توڑنے کی اوقات نہیں ہے, اور جتنا کہ تو ہے, تجھے کوئی جو ہے نا وہ ڈراموں میں لاش کا بھی کردار نہ دے, اور تو نے PTI توڑنی ہے. تو انہوں نے بڑا ذلیل کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے اس کھٹک کو. تو بہرحال ریسنٹلی جو ہے وہ ایک پروگرام میں پرویز خٹک سے پوچھا گیا, ایک بڑا سمپل سا سوال تھا لیکن بڑا زبردست سوال تھا. پرویز خٹک سے پوچھا جاتا ہے کہ جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں کیا وہ ڈیل کی طرف جائیں گے؟ تو اس پہ پرویز خٹک نے کیا جواب دیا, میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ کلپ خود سنیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. جانتے ہیں کیا وہ عمران خان ڈیل کی طرف جا سکتا ہے؟ عمران خان ڈیل کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا گھس گیا کہ میں نے پاکستان میں انقلاب لانا ہے, عوامی طاقت کے ذریعے ملک کو قبضہ کرنا ہے, صدارتی نظام لانا ہے,
ताकि वन मैन शो और बाकी किसी की हैसियत न हो। इस पर बड़ी बहस हुई है, मैंने कई दफ़ा इस पर उनसे एतराज़ भी किया कि मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पर डिक्टेटरशिप तो नहीं देखना चाहते हैं। जमहूरी मुल्क है, हमें जमहूरियत चलानी है, जैसे भी है इसको बेहतर करने के लिए, जैसे कि वो उसको हम ख़त्म कर दें और सदारती निज़ाम आ जाए टर्की की तरह, और एक बादशाहत हो जाए और बाकी लोगों की हैसियत ख़त्म। उसका यही सोच है। तो फ़ौज के साथ लड़ना, इनकलाब लाना, ये ख्वाब ही है और ख्वाब देखता रहेगा। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने परवेज़ खटक को सुना। वो कहता है कि जी इमरान खान डील की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे, पता नहीं इसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, मैंने इनकलाब लेके आना। वो बेसिकली ये चाह रहा है कि जी खान ने डील नहीं करनी, खान के दिमाग में जो है वो इनकलाब घुसा हुआ है, ये अवामी ताकत के ज़रिए जो है वो मुल्क पे कब्ज़ा करना चाहता है और सदारती निज़ाम लाना चाहता है, एक वन मैन शो चाहता है कि जी वो हो, एक ही बंदे के पास जो है वो सारी पावर्स हों और बाकी किसी की जो है वो हैसियत ना हो। और जनाब फरमाते हैं कि जी इस पर मैंने इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस भी की और मैंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। बंदा परवेज़ खटक से पूछे तेरी क्या औकात थी कि जो तुमने इस मामले पे इमरान खान से बहस की कि वन मैन शो जो है वो नहीं होना चाहिए, तू कौन है, तेरी औकात क्या है, तू आया कहाँ से है। और आज अगर तुझे लोग जानते हैं थोड़े बहुत, तो वो तुझे किस वजह से जानते हैं। पीटीआई में आने से पहले तो तेरा नाम भी कोई नहीं जानता था। आप जिस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोच लें कि पीटीआई में आने से पहले परवेज़ खटक का नाम भी किसी ने सुना था, क्योंकि वो बंदा काउंसलर बनने के काबिल नहीं था, कहीं मेन स्ट्रीम पे नहीं था। और खान साहब ने इज्जत बख्शी और नीचे से उठा के सीधा वज़ीर आला बना दिया। और वो कह रहा जी मैं खान से बहस करता था कि सदारती निज़ाम नहीं लेके आना, सदारती निज़ाम में पावर जो है वो सिर्फ सदर के पास होती है, तो बाकी तो किसी की हैसियत ही कोई नहीं होती। तो अमेरिका में भी तो सदारती निज़ाम है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो क्या अमेरिका तबाह हो गया? अमेरिका जो है वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है। वो जिसको चाहे चपेड़े कराए, जिसको चाहे उठा के ऊपर कर दे, जिसको चाहे ऊपर से उठा के नीचे फेंक दे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वहाँ पे भी तो सदारती निज़ाम है, सारी पावर्स वहाँ पे सदर के पास होती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क में भी वन यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए, एक ही बंदे के पास सारा कुछ होना चाहिए। प्यारे पाकिस्तानी ये देखें ना, मुल्क में तमाशा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर वज़ीर इत्तलात आप देखेंगे ना, इस मुल्क में एक ही बंदे को होना चाहिए, यहाँ 5 वज़ीर इत्तलात होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आपको मिलेंगे। वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपको अलग मिलेगा, जिसको वज़ीर इत्तलात और नशरियात कहा जाता है, जो इस्लामाबाद में बैठता है। पंजाब का जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलग होगा, सिंध का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलग होगा, बलूचिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलग, केपीके का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलग, फिर इसी तरह से उधर गिलगित बल्तिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलग, कश्मीर का जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के कितने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गए एक ही मुल्क में, आप अंदाज़ा करें। 4 सूबों के, एक वफाक का, एक कश्मीर का, एक गिलगित बल्तिस्तान का, 7 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। फिर उनके साथ प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियाँ, उनके अल्ले तलल्ले, उनकी अयाशियाँ, और मतलब ये अरबों रुपए में जो है सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पढ़ते हैं। और ये मैं सिर्फ एक मिनिस्ट्री की भी आप बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप किसी दूसरी जो है वो चले जाएं, वजीर कानून, तो लॉ मिनिस्टर की आप बात कर लें, अब लॉ मिनिस्टर भी आपको 7 मिलेंगे। नीचे सूबाई लेवल पे अलग, वफाकी लेवल पे अलग, इसी तरह से कश्मीर का अलग, गिलगित बल्तिस्तान का अलग। तो यहाँ पे आप जो भी मिनिस्टर उठाएं, उस तरह के 7 मिनिस्टर जो है वो घूम रहे होंगे और हर कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहा होगा। तो जब एक बंदा है ही नहीं, तो वो बात किसकी जो है वो मानी जाएगी। तो एक ही बंदा होना चाहिए जिसके पास सारी पावर हो, ईमानदार बंदा होना चाहिए, ज़हीन बंदा होना चाहिए, बहादुर बंदा होना चाहिए, जिसके अंदर फ़ैसला लेने की जो है वो कुव्वत हो, वो फ़ैसला ले और इदारे जो है वो उसके ऊपर अमल करें, अवाम जो है वो उसकी बात को माने। हम तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ये बंदा कह रहा जी इसमें तो फिर किसी की हैसियत नहीं होगी, इमरान खान वन मैन शो चाहता, मतलब यार अजीब। और वैसे भी जितनी एक उसकी उम्र है 70+, कितनी है किसमें सोचने समझने की जो है वो सलाहियत होनी है। एक वो दुनिया के वो गवर्नमेंट के सिस्टम ही जो है वो उठा के पढ़ ले। यार पढ़ने के लिए भी अकल होना ज़रूरी है। तो बहरहाल एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से आइटम जो है वो उठ के आ जाते हैं। खान ने इतनी इज्जत दी, ये फिर भी टीवी पर बैठ के जो है वो ड्रामे करते हैं। उसके बाद प्यारे पाकिस्तानियों, एक क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। एक क्लिप हमारे पास आया जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम जो है वो कितनी पागल है इमरान खान साहब को लेके। ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं।
تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا، ایک جگہ سے جو ہے وہ ریلی گزر رہی تھی اور ایک بینک کے باہر جو اس کا گارڈ تھا یا چوکیدار آپ کہہ لیں، وہ ریلی کو دیکھ کے اس نے جو ہے جھومنا شروع کر دیا یا دھمال ڈالنا شروع کر دیا، ڈانس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ عمران خان نہیں ہے، ایون پی ٹی آئی کا آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹاپ کا بندہ بھی نہیں ہے، جو ہے یہ لوکل لیول پہ جو ہے ورکرز جو ہے وہ لے کے گھوم رہے ہیں لوگوں کو، وہاں پہ جو ہے وہ ریلی نکل رہی ہے، صرف اس کو دیکھ کے جو ہے وہ گارڈ نے جھومنا شروع کر دیا، ڈانس کرنا شروع کر دیا، اتنی اس کو خوشی ہوئی۔ یہاں نورے کو دیکھ کے جو ہے وہ کوئی ڈانس کرنے کو تیار نہیں ہے، جو نون لیگ کا لیڈر ہے۔ یہاں لیڈر بھی موجود نہیں ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے لوگ بھی موجود نہیں ہیں، پارٹی توڑ دی گئی ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ عوام جو ہے عشق کرتی ہے عمران خان صاحب سے، پی ٹی آئی سے، اور نورے کو لگتا ہے کہ میں نے ابھی بھی جو ہے وہ الیکشن جیت جانا ہے۔ تو یہ ایک مثال، ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھنی تھی۔ اگر عوام کسی بندے کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ بندہ صدارتی نظام لے کے آئے، پارلیمانی نظام لے کے آئے یا کوئی اور نظام لے کے آئے، اگر عوام اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کی بات کو جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔